مطالعہ کرنے کے بہترین اوقات وہ چار ہیں۔ اگر ہم ان چار اوقات میں موسموں کے اعتبار سے اس کو تقسیم کیا گیا ہے، مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا مطالعہ بہت زیادہ ہمارے لیے معاون اور ممد ثابت ہوگا، ذہنی اعتبار سے بھی اور اسی طور پر دل اور دماغ میں پیوستہ ہونے کے اعتبار سے بھی۔ تو وہ اوقات کون کون سے ہیں آپ نوٹ کر لیں۔ سردیوں میں رات کا وقت، پہلا وقت کون سا ہے؟ سردیوں میں رات کا وقت، یہ بہت ہی بیسٹ اور بہترین وقت ہے کہ انسان جب گرما گرم لحاف کے اندر، رضائی کے اندر اور کمبل کے اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور ہاتھ میں اس کی کتاب ہوتی ہے، اسی دوران وہ پڑھتے پڑھتے سو جاتا ہے۔ یہ بہت ہی پرکیف اور پر لطف وقت ہوتا ہے مطالعہ کرنے کا۔ تو سب سے پہلا وقت کون سا ہے؟ سردیوں میں رات کا وقت۔ نمبر 2، سردیوں میں سحری کا وقت۔ سردیوں کی راتیں چونکہ لمبی ہوتی ہیں، انسان جلدی اٹھ جاتا ہے، تو اس موقع پر جو سحری کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، یا پھر نماز فجر سے پہلے اذان فجر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے، یہ بہت ہی بیسٹ اور بہترین ہے مطالعہ کے حوالے سے۔ اس وقت انسان ذہنی طور پر بالکل فریش ہوتا ہے، تازہ ہوتا ہے، تو انسان جس چیز کا مطالعہ کرتا ہے وہ جلد اس کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ اور یہاں پر اپنے عزیز طلباء کرام اور خطباء عظام کو بتاتا چلوں، یہ جو ہمارے مدارس میں ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ جو ہمیں پڑھاتے ہیں، ان کے مطالعے کا سب سے بہترین وقت جو ہے نا، وہ یہی ہے سحری کے وقت کا۔ ہمارے اساتذہ کرام سحری کے وقت میں اٹھ کر تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ سے مانگ کر، اللہ سے رو دھو کر پھر وہ کتابیں کھولتے ہیں۔ وہ کتابیں جو انہوں نے ہمیں پڑھانی ہوتی ہیں دن کے وقت میں، ان کتابوں کا مطالعہ وہ سحری کے وقت میں کرتے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ سحری کا جو وقت ہے وہ کتنا بابرکت وقت ہے کہ جتنے بھی اساتذہ اور مشائخ مدارس میں پڑھاتے ہیں وہ سب کے سب اس بابرکت وقت میں مطالعہ کرتے ہیں۔ تو یہ دوسرا وقت ہے سحری کا وقت، اس میں آپ نے مطالعہ کرنا ہے۔ نمبر 3، اذان فجر اور نماز فجر کا وقت، یہ چاہے گرمیاں ہوں چاہے سردیاں ہوں۔ پہلے تو میں نے بتایا آپ کو سردیوں کے حوالے سے کہ سردیوں میں رات سونے سے قبل، اور سردیوں میں جو سحری کا وقت ہے اس موقع پر، اور یہ جو تیسرا بتایا ہے کہ اذان فجر اور نماز فجر کا وقت، یہ سردیوں اور گرمیوں کے اندر دونوں میں جو ہے کامن ہے، برابر ہے۔ دونوں میں آپ جو ہے سردی ہو یا گرمی ہو، اذان فجر اور نماز فجر کا جو درمیانی وقت ہے اس دوران آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 4، گرمیوں میں نماز فجر کے بعد کا وقت، یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ جو وقت ہوتا ہے گرمیوں میں فجر کے بعد کا وقت، اس میں سونے کی ترتیب ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، جو فجر کے بعد سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ کھوتے سے مراد کیا ہے؟ اپنی صلاحیت کو ضائع کرنا، کھونا۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کسی شے کو پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، تو وہ کھوتا ہے سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی صلاحیت کو کھوتا ہے، اپنے ٹیلنٹ کو کھوتا ہے۔ چونکہ اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اپنی روٹین بنا لیں کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے نہیں سونا، بلکہ اس بابرکت وقت میں آپ نے مطالعہ کرنا ہے۔ ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ جن کا سحری کے وقت مطالعہ رہ جاتا ہے، کتابیں رہ جاتی ہیں، تو وہ فجر کی نماز کے بعد اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو ہمارے مشائخ اور ہمارے اساتذہ، ان کی فجر کی نماز کے بعد سونے کی ترتیب نہیں ہے۔ اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نوم الصبح یمنع الرزق، فرمایا کہ صبح کا سونا یہ رزق کو روکتا ہے۔ تو اس لیے نہ اپنا رزق روکیں صبح سو کر فجر کی نماز کے بعد، اور نہ ہی اللہ کی رحمتوں کو، برکتوں کو روکیں، اور نہ ہی جو آپ کی صلاحیتوں میں نکھار فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کے اندر آئے گا، اس کی برکت سے آئے گا، اس میں بھی رکاوٹ پیدا نہ کریں۔ تو گرمیوں میں فجر کی نماز کے بعد آپ کافی وقت ہوتا ہے، اس کو مطالعے کے لیے آپ وقف کر دیں۔ تو یہ 4 بہترین اوقات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ 2 تو سردیوں کے حوالے سے ہیں، ایک دونوں میں کامن ہے سردیوں گرمیوں کے اندر، اور چوتھا جو ہے وہ گرمیوں کے حوالے سے ہے۔ اب اس کے بعد کتابوں کے حوالے سے اگر ہم وقت کو ترتیب دیں کہ کس کتاب کا مطالعہ کس وقت میں ہونا چاہیے، تو یاد رکھیے گا کتابیں 3 قسم کی ہوتی ہیں اور اوقات بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کتابیں وہ ہوتی ہیں کہ جو پیچیدہ اور دقیق موضوعات پہ ہوتی ہیں، مشکل موضوعات پہ ہوتی ہیں، جس طرح
फ़िक़ी मसाइल के ऊपर किताबें हैं, और इसी तौर पर तफसीर है, इसके ऊपर किताबें हैं, इल्मुल कलाम है, इसके ऊपर किताबें हैं। तो ये बड़े पेचीदा और कह लें कि दकीक उन्वानात के ऊपर किताबें होती हैं। नंबर 1 किताबें तो ये हो गई। नंबर 2 किताबें होती हैं आसान मज़ामीन पर मुश्तमिल किताबें, जिस तरह सहाबाए किराम की ज़िंदगी पर है और सीरत मुस्तफ़ा के हवाले से है, आसान टॉपिक है। और तीसरा वो होता है कि दिलचस्प मज़ामीन और पहेलियाँ और इसी तरह नावल होते हैं और इस्लामी हिस्ट्री के हवाले से चीज़ें होती हैं, यानी वो जो इंसान के यहाँ दिलचस्पी पैदा करती हैं। तो तीसरी किस्म किताबों की दिलचस्पी वाले मज़ामीन पर मुश्तमिल किताबें होती हैं। तो फिर से दोहराई देता हूँ, नंबर 1 पेचीदा और दकीक उन्वानात पर मुश्तमिल किताबें, नंबर 2 आसान मज़ामीन पर मुश्तमिल किताबें, नंबर 3 दिलचस्प मज़ामीन पर मुश्तमिल किताबें। ये तो 3 किताबों के हवाले से एक तरतीब हो गई। अब अगर वक्त के हवाले से देखें तो वक्त भी 3 किस्म का होता है। नंबर 1 वक्त होता है जो बिल्कुल फुर्सत का वक्त होता है, खलवत का वक्त होता है, बिल्कुल इंसान यकसू होता है। इस वक्त में आपने पेचीदा और दकीक उन्वानात पर मुश्तमिल जो किताबें हैं उनका मुताला आपने इस वक्त में करना है। फुर्सत का वक्त, खलवत का वक्त, शोर शगल से जो है पाक वक्त जो होता है, उसमें आपने इस किताब का, ऐसी किताबों का मुताला करना है। नंबर 2 था आसान मज़ामीन वाली किताबें। और वक्त के हवाले से देखें तो बसा औक़ात ऐसा होता है कि हम जल्वत में होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक किस्म का सुकून हासिल होता है, तो हम उस मौका पर आसान मज़ामीन पर मुश्तमिल किताबें पढ़ सकते हैं। जल्वत से मुराद यह है कि तलबा मदरसे में खेल रहे हैं या इसी तौर पर तलबा क्लास में बैठे हुए हैं, कोई गपशप कर रहे हैं, कोई पढ़ रहे हैं, तो ये आपके लिए जल्वत का वक्त होता है। इस वक्त में आप आसान मज़ामीन पर किताबें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप सफ़र पर जाते हैं, इंतज़ार गाह में बैठे हुए हैं, वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर भी आसान मज़ामीन पर मुश्तमिल किताबें आप पढ़ सकते हैं। तीसरा है वक्त इंसान की बेजारी का, उकताहट का, थकावट का, तो उस मौका पर आपको तीसरी किस्म वाली किताबों का मुताला करना होगा, यानी दिलचस्प मज़ामीन पर मुश्तमिल किताबें। तो आप इनको पढ़िएगा, जिस तरह हमारे यहाँ रिसाले आते हैं, बच्चों का इस्लाम है, या इसी तौर पर दीगर किस्म के रिसाले आते हैं, तो आप इनको इस वक्त में पढ़ लीजिएगा। तो 3 औक़ात हैं और 3 ही किताबों की हमने कैटेगरी आपके सामने रखी हैं। इन औक़ात के अंदर आप किताब का मुताला करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब आते हैं, तलबा इकराम का सवाल ये होता है कि किताबें कौन सी ज़ेर मुताला होनी चाहिए। याद रखिएगा, किताब तो हर एक आपके मुताला में होनी चाहिए, ना ये कि आप मुंतखब करते फिरें। और यहाँ पर ये बात याद रखें, मैं आपके सामने चंद नमूने पेश करता हूँ किताबों के हवाले से कि आपको सरे फहरिस्त इब्तिदाई मरहले में किन किताबों का मुताला करना आप पर लाजिम है। सबसे पहले हम चलते हैं तफसीर के हवाले से। हर तालिब इल्म, हर ख़तीब के पास मारिफुल कुरान, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहिब की ये तफसीर होनी चाहिए। ये 8 जिल्दों पर मुश्तमिल है, नहायत ही आसान तफसीर है, अवामी तफसीर है। ये मुफ्ती आज़म पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान रेडियो पर अवामुन्नास को दरस कुरान दिया था, ये उसका मजमूआ है। बहुत ही लाजवाब ज़बरदस्त किताब है तफसीर के हवाले से। ये किताब, ये तफसीर जो है 8 जिल्दों पर मुश्तमिल है, ये आपके ज़ेर मुताला होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी किताब है तफसीर के हवाले से मारिफुल कुरान, इसका नाम भी मारिफुल कुरान है। ये मौलाना इदरीस कादरवी रहमतुल्लाह तआला अलैह की तफसीर है। ये भी 8 जिल्दों पर मुश्तमिल है, यानी मारिफुल कुरान मौलाना मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहब और मारिफुल कुरान मौलाना इदरीस कादरवी साहब, दोनों 8 जिल्दों पर मुश्तमिल हैं। दोनों का नाम एक है, तो ये दोनों की दोनों तफसीर आपके ज़ेर मुताला होनी चाहिए, बिलखुसूस दरस कुरान के हवाले से। इसके साथ साथ एक किताब है जिसका नाम है अल-मुअजमुल मुफ़ारस लिअल्फाज़िल कुरानिल करीम। इस किताब का आपके पास होना लाजिम है। ये काहिरा मिस्र से छपी है। इस किताब के अंदर आपको कुरान पाक की जो आयात मुबारका हैं उनको एक मौजू से मुताल्लिक या एक मादे से मुताल्लिक आयात कहाँ कहाँ पर हैं, तो ये किताब आपकी मुकम्मल इस हवाले से रहनुमाई करेगी। ये तो थी तफसीरों के हवाले से। अब चंद किताबें ऐसी हैं जो आपके लिए दरस कुरान के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। नंबर 1, तफसीरों में इसराइली रिवायात।
یہ بھی آپ کے پاس کتاب ہونی چاہیے۔ ہماری تفاسیر کے اندر بسا اوقات یہودیوں کی من گڑت روایات بیان کر دی جاتی ہیں جو قسم قسم کی اور عجیب و غریب واقعات پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اس تفسیر کے اندر ان تمام روایات کو، واقعات کو جمع کر دیا گیا ہے اور ان کے اوپر انہوں نے تبصرہ کیا ہے، تجزیہ کیا ہے، ثابت کیا ہے کہ یہ تمام تر اسرائیلی روایات جھوٹی ہیں، من گڑت ہیں، ان کو ہم نے بیان نہیں کرنا۔ تو یہ کتاب بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ مولانا محمد نظام الدین دامت برکاتہم العالیہ، ان کی یہ کتاب ہے، یہ آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے، تفسیروں میں اسرائیلی روایات۔ اس کے علاوہ آیات متعارضہ اور ان کا حل۔ بسا اوقات قرآن کریم کی دو آیات بظاہر متعارض ہوتی ہیں، متضاد نظر آتی ہیں، تو اس کے درمیان تطبیق کیا ہے، تو اس حوالے سے یہ بہت ہی زبردست کتاب ہے، آیات متعارضہ اور ان کا حل۔ یہ بھی آپ کے پاس کتاب ہونی چاہیے۔ یہ مولانا محمد انور صاحب گنگوہی، ان کی کتاب ہے آیات متعارضہ اور ان کا حل۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے شان نزول کے حوالے سے، اس کا نام شان نزول ہے، وہ بھی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ درس قرآن دینے والے کو سب سے زیادہ جو بیسٹ اور بہترین کتاب ہے جس کو پڑھنا چاہیے، اور یہ بنیادی کتاب ہے، اس کا نام ہے الفوز الکبیر۔ کوئی بھی مدرس جو ہے درس قرآن دینے والا اس کتاب سے مستغنی نہیں ہے۔ یہ ہمارے مدارس میں بھی نصاب کے اندر حصہ ہے، پڑھائی جاتی ہے، اس کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس سے آپ کو تفسیر کے اصول سمجھ آئیں گے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کہ اس حوالے سے کون سی بیسٹ اور بہترین کتابیں ہیں۔ یہاں پر تفسیر کے حوالے سے آسان ترجمہ قرآن کا ضرور آپ کے سامنے تعارف پیش کروں گا۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن ہے۔ قرآن کریم کا ترجمہ آج کی زبان میں سلیس اور رواں بامحاورہ زبردست اردو کے اندر یہاں پر موجود ہے۔ آپ جو ہے اس ترجمے کو لیں، اس سے مطالعہ کریں، اور ترجمہ جو آپ نے عوام الناس کے سامنے کرنا ہے اس آسان ترجمے کے مطابق ہونا چاہیے، یا اس سے دیکھ کر آپ جو ہیں درس قرآن کے دوران جو ہے ترجمہ آپ عوام الناس کے سامنے پیش کریں گے۔ اب آتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو آپ نے مطالعہ کرنا ہے، تو ان کتابوں میں سے ایک کتاب آپ کے پاس یہ ہونی چاہیے، سیرت مصطفیٰ مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ یہ 3 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے، یہ آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے، اس کا مطالعہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے رحمت للعالمین، قاضی سلمان منصور پوری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے، یہ بھی 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ بہت ہی زبردست، بہت ہی اتھینٹک، بہت ہی سکہ اور خطیبانہ انداز میں لکھی گئی ہے، کمال درجے کی کتاب ہے۔ یہ تو ہر خطیب کے پاس بغل میں کتاب ہونی چاہیے۔ یہ جو کتاب ہے رحمت للعالمین، ہر خطیب کی بغل میں کتاب ہونی چاہیے۔ بہت ہی لاجواب کتاب ہے، یہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے، قاضی سلمان منصور پوری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ ختم نبوت کے حوالے سے ایک بہت ہی زبردست کتاب ہے آیات ختم نبوت، یہ آپ کے پاس کتاب ہونی چاہیے۔ بہت ہی زبردست دلائل جمع کیے گئے ہیں قرآن کریم سے۔ مولانا محمد سیف الرحمن قاسم فاضل مدرسہ نصرت العلوم، اور اسی طرح جامعہ ام القریٰ مکہ یونیورسٹی، تو یہ کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے ختم نبوت کے حوالے سے۔ اب آتے ہیں صحابہ اکرام کے حوالے سے۔ صحابہ اکرام کے حوالے سے آپ کے پاس صحابہ اکرام کا حضور علیہ السلام سے عشق و محبت کیا تھا، حضور سے تعلق کیا تھا، کیسی جانثاری، وفاداری، اور اپنی جان کو حضور علیہ السلام کے ہاں نشاور کر دیا، اس کے لیے بیسٹ اور بہترین کتاب ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام، ڈاکٹر حافظ محمد سعد اللہ صاحب کی یہ کتاب ہے، یہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے صحابہ اکرام کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ صحابہ اکرام کی زندگی کیسی گزری، کیسے انہوں نے دین پر عمل کیا، ان کی زہد کیسا تھا، تقوی کیسا تھا، ورع کیسا تھا، وہ دنیا سے بے رغبتی کیسی تھی، آخرت کی طرف دھیان کیسا تھا، سنتوں پر عامل کیسے تھے، قرآن کیسے پڑھتے تھے، نمازیں کیسے پڑھتے تھے۔ صحابہ اکرام کی جو زندگی ہے اس حوالے سے سب سے بیسٹ اور بہترین آج کے زمانے میں جو کتاب ہے وہ ہے حیات الصحابہ۔ یہ 3 جلدوں میں کتاب ہے، مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اس کا ترجمہ کیا ہے مولانا محمد احسان الحق صاحب نے۔ تو یہ 3 جلدوں میں کتاب ہے حیات الصحابہ، صحابہ اکرام کی زندگی کے حوالے سے یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، صحابہ اکرام کی سیرت کے حوالے سے مطالعے کے لیے۔ اور اسی طرح صحابہ اکرام میں سے جو خلفائے راشدین ہیں
ان کی سیرت کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، کریکٹر کیا ہے، حکومت کے حوالے سے، یعنی خلافت کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں اور خلافت کے ادوار کا آپ باریک بینی سے مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، اور کیسے کیسے خلافت جو ہے وہ اپنے عروج کو پہنچی اور کون کون سے خلفائے راشدین نے عظیم کارنامے سر انجام دیے، اس حوالے سے اگر آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے، خلفائے راشدین۔ یہ 2 جلدوں میں کتاب ہے، مختلف قسم کے علماء کرام کی اس میں باتیں لکھی گئی ہیں، ان کے مقالہ جات لکھے گئے ہیں، اس کو جو ہے آپ کے پاس لازم ہونا چاہیے۔ یہ تعریف ہے ڈاکٹر علامہ خالد محمود رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی، تو آپ کے پاس خلفائے راشدین 2 جلدوں میں یہ کتاب بھی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام کی جو حیثیت اور صحابہ کرام کی اہمیت اسلام میں احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے باحوالہ، اس حوالے سے آپ کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی فضائل صحابہ اس کتاب کا نام ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل نے صحابہ کرام کی جو احادیث میں فضیلتیں آئی ہیں ایک ایک صحابی کی، اس کو اس کتاب کے اندر جمع کر دیا ہے۔ یہ فضائل صحابہ لازمی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ صحابہ کرام کے حوالے سے کتابیں تھیں، اور اسی طور پر خطابت کے حوالے سے جو اشعار استعمال کیے جاتے ہیں اس حوالے سے یہ بیسٹ اور بہترین کتاب ہے مفتی محمد فیصل رشید چنیوٹی صاحب اشعار خطابت۔ اس میں انہوں نے تقریباً 160 موضوعات کے گرد گھومتے ہوئے اشعار کو جمع کر دیا ہے۔ یہ کتاب اشعار کے حوالے سے آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ شرکیہ اور غیر اسلامی اشعار سے پاک کتاب ہے، یہ اشعار کے حوالے سے آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ایک کتاب ہے، یہ جو خطبہ الزام دوران بیان، دوران خطاب بڑے پوائنٹس اور بڑے نقطے بیان کرتے ہیں، اور عجیب و غریب قسم کے جو ہے نکات بیان کرتے ہیں، جس کے اوپر مجمع عش کر اٹھتا ہے، ہم بھی انگشت بدندہ رہ جاتے ہیں اور بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ کس طرح نقطے بیان کر رہا ہے، کیسے بات سے بات نکال رہا ہے۔ اس حوالے سے ایک کتاب ہے، ہمارے بریلوی بھائیوں کی کتاب ہے، لیکن آپ جو ہیں اگر اس میں کوئی ایسی بات لکھی ہو کہ جو شریعت سے متصادم ہو، آپ کے عقائد سے متصادم ہو، تو آپ اس کو ترک کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ عالم ہیں، آپ اتنی تمیز تو رکھتے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے نکات خطابت، کتاب کا نام ہے نکات خطابت، اور قاری محمد نوید شاکر چشتی ان کی یہ کتاب ہے۔ اس میں بہت سارے عنوانات سے متعلق جو ہے پوائنٹس ذکر کیے گئے ہیں، جس کو نقطہ کہتے ہیں نا، کہتے خطیب نقطہ داں، کہ جہاں پر آ کر مجمع اچھل جاتا ہے، کود جاتا ہے۔ مثال کے طور پر لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے اللہ تو نے مکہ المکرمہ کی قسم کیوں کھائی؟ کیا وہاں پر آب زمزم ہے اس وجہ سے؟ کیا وہاں پر بیت اللہ ہے اس وجہ سے؟ کیا وہاں پر صفا مروہ ہے اس وجہ سے؟ کیا وہاں پر مقام ابراہیم ہے اس وجہ سے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، میں نے مکے کی قسم اس وجہ سے نہیں کھائی کہ وہاں پر بیت اللہ ہے، وہاں پر آب زمزم ہے، وہاں پر صفا مروہ ہے، وہاں پر مقام ابراہیم ہے، بلکہ مکہ شہر کی قسم اس وجہ سے کھائی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ گلیاں مکے کی تھیں، تلیاں محمد مصطفیٰ کی تھیں۔ اب دیکھیں یہ جو پوائنٹ ہے، یہ بات کو بنایا، آیتیں وہی تھی لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، لیکن بات کو بنا کے سنوار کے آخر میں خوبصورت انداز میں پیش کر دینا، گلیاں مکے کی تھیں، تلیاں محمد مصطفیٰ کی تھیں۔ تو اس قسم کی تمام تر گفتگو قرآن کے حوالے سے، صحابہ کے حوالے سے، اللہ کے حوالے سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، وہ تمام تر اس میں نکات موجود ہیں۔ یہ کتاب بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آپ بھی خطیب نکتہ داں بن سکیں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے چند کتابوں کا مطالعہ کرنے کے حوالے سے جو ہے آپ کے سامنے چند کتابیں پیش کی ہیں، تفسیروں کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے، اور صحابہ کرام کے حوالے سے، اور خطابت کے حوالے سے۔ تو اولین فرصت کے اندر آپ نے ان کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے پھر مزید کتابوں کا آغاز کر دینا ہے۔ اولین جو آپ کی سیڑھی ہوگی جہاں پر آپ نے قدم رکھنا ہے خطابت کا، وہ یہ کتابیں ہوں گی جن سے آپ نے مطالعے کا آغاز کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ آپ اچھا فیل کریں گے، بہت زیادہ آپ کو معلومات حاصل ہو جائیں گی، جلد آپ جو ہیں اس منزل تک پہنچ جائیں گے جس منزل تک جو ہے انسان بہت زیادہ کتابیں پڑھنے کے بعد پہنچتا ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا، یہ تو چند کتابوں کا تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس کے علاوہ آپ کو بہت ساری کتابیں پڑھنی ہیں، لامحدود کتابیں آپ کو پڑھنی ہیں، اور ہمیشہ آپ کو پڑھنی ہیں، ہر روز آپ نے مطالعہ کرنا ہے۔ یہ تو میں نے بنیادی طور پر چند کتابوں کا تعارف کروایا، چونکہ طلباء کے سوال ہوتے ہیں کہ کس کتاب کا مطالعہ کریں، کس کتاب کا مطالعہ کریں، تو میں نے بتا دیا کہ بنیادی طور پر، ابتدائی طور پر آپ نے ان کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے، اس کے بعد مزید آپ آگے کی طرف بڑھیں گے۔
یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، ہمیشہ سکہ اور مستند مؤلف اور مصنف کی کتاب کا مطالعہ کرنا ہے، اور ایسا مصنف اور مؤلف کہ جو غیر سکہ ہے اس کی کتاب کا آپ نے مطالعہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے جو جملہ کہنے لگا ہوں اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ علم والے کتابوں سے گمراہ ہوتے ہیں، علم والے کتابوں سے گمراہ ہوتے ہیں، اور عوام الناس خطابوں سے گمراہ ہوتے ہیں۔ پھر سے دہرائے دیتا ہوں، ان الفاظ کو، بہت زیادہ قیمتی الفاظ ہیں۔ علم والے کتابوں سے گمراہ ہوتے ہیں، عوام الناس خطابوں سے گمراہ ہوتے ہیں۔ یعنی جو عوام الناس ہوتے ہیں وہ کتابیں پڑھ کے گمراہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو کتابیں پڑھتے نہیں ہیں، وہ خطاب سن کر گمراہ ہوتے ہیں۔ یعنی وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی لا مذہب بد مذہب جو ہے بے دین قسم کا آدمی وہ خطاب اپنا سنائے، اپنی بات سنائے اور کسی کو گمراہ کر دے، تو عوام الناس وہ خطابوں سے گمراہ ہوتے ہیں، جبکہ علم والے کتابوں سے گمراہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے گمراہی سے بچنے کے لیے غیر مستند اور غیر سکہ مصنفین اور مؤلفین کی کتابوں کو آپ نے ابھی ہاتھ نہیں لگانا۔ جب آپ بن جائیں گے بڑے، آپ کے پاس جو ہے مختلف قسم کے علوم و فنون آ جائیں گے، علم کی پختگی اور رسوخ آ جائے گا، اس کے بعد آپ جو ہیں ان مصنفین و مؤلفین کی کتابوں کو پڑھ کے اسٹڈی کر کے پھر تو آپ ان کا جواب بھی دیں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ جب بھی کتاب کو ہاتھ لگانا ہے، دیکھیں کہ اس کا مصنف کون ہے، اس کا مؤلف کون ہے، اس کو دیکھ کر پھر اس کے بعد آپ نے کتاب کا آغاز کرنا ہے، مطالعے کا آغاز کرنا ہے۔ جو کتاب آپ کو جہاں سے ملے ایسا کتاب کا آپ نے مطالعہ نہیں کرنا، ورنہ آپ گمراہی کا شکار ہوں گے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غیر سکہ اور غیر عالم یا اس قسم کے جو علماء ہوتے ہیں، جو اپنی طرف سے علماء ہوتے ہیں، مطالعہ کر کر کے علماء ہوتے ہیں، ان کی کتابوں کو پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سر سید احمد خان ہے، اب اس کی ایک تفسیر ہے قرآن کریم کی، تو جو بندہ اس کو پڑھے گا وہ گمراہی ہوگا۔ اس کی تفسیر کو پڑھ کے ہدایت کسی کا مقدر نہیں ہو سکتی، یعنی ہدایت کسی کو مل ہی نہیں سکتی۔ تفسیر ماشاءاللہ اس نے ایسی لکھی ہے، اسلام سے ہٹ کے، مفسرین سے ہٹ کے، محدثین سے ہٹ کے، صحابہ کرام سے ہٹ کے، مزاج مصطفیٰ سے ہٹ کے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کی آپ نے کتابوں کا مطالعہ نہیں کرنا، جو سکہ مصنفین ہیں، مؤلفین ہیں، ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے۔ تو اس نشست میں میں نے آپ کے سامنے جو ہے کتابوں کے مطالعے کے حوالے سے چند گزارشات پیش کی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ عزم کریں، ارادہ کریں کتابوں کے مطالعے کا، اور آپ قدم اٹھا دیجئے اور کتابوں کے مطالعے کا آغاز کر دیجئے۔ انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا کہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی، اور آپ جو ہے انشاءاللہ کتابوں کے گہوارے میں رہ کر، کتابوں کے آنگن میں رہ کر، کتابوں کی صحبت میں رہ کر، کتابوں کی سنگت اور رفاقت کو اٹھا کر بہت اچھا انشاءاللہ آپ فیل کریں گے، اور آپ اپنے اندر جو ہے علم کی آمد کو بہت زیادہ اپنے اندر پائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کتابوں سے علوم کو اخذ کر کے اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان علوم کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند قدوس ہم سب کو ہمیشہ گمراہ کتابوں سے، گمراہ مصنفین سے، گمراہ مؤلفین سے کوسوں دور رکھے، اور کبھی ایسا نہ ہو کہ کتابوں کے ذریعے سے ہم لوگ گمراہ ہو جائیں، بلکہ ہمیشہ ہم ہدایت کے اوپر رہیں اور ہدایت کو آگے بانٹیں، ہدایت کو تقسیم کریں، ہدایت کو پھیلائیں، اور ہدایت کے اوپر ہی اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔